ایک اونٹ روتا ہوا دوڑتا ہوا میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر روتا جا رہا ہے، اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اونٹ کیوں رو رہا ہے، کیوں زارو قطار رو رہا ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس اونٹ نے کہا آقا آپ کے پاس مالک کی شکایت لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں، اندر دکھوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، سینے کا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہوں۔ آقا میں جوان تھا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، مالک کے حکم پر مالک کے لیے لکڑیاں لاتا تھا، مالک کے لیے پانی لاتا تھا، مالک میرے اوپر طرح طرح کے بوجھ ڈالتا تھا، میرے اوپر لکڑیاں ڈالتا تھا، وزن ڈالتا تھا، اس وقت تو میں برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ میں اس وقت طاقتور تھا۔ آقا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی، آقا فریاد کرنے آیا ہوں، آپ میرے مالک کو بلا کر انہیں سمجھائیں، وہ پہلے والی جوانی نہیں رہی، پہلے والا خون نہیں رہا۔ یہ اونٹ آقا کریم کو اپنی فریادیں سنا ہی رہا تھا، مالک کی شکایتیں سنا ہی رہا تھا۔ ادھر سے اونٹ کا مالک بھی اونٹ کو تلاش کرتے کرتے دوڑتا دوڑتا آ نکلا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا اونٹ آقا سے فریادیں کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، اونٹ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ مالک نے کہا آقا میں تو کافی دور سے اس اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارا اونٹ تمہاری شکایت لے کر آیا ہے، تیرے اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ کہا آقا جتنی آپ دے دیں۔ میرے نبی نے وہ اونٹ خرید لیا، اونٹ کو کہا جا تو آزاد ہے، تو آزاد ہے، تیرے اوپر کوئی وزن نہیں ڈالے۔ اب اونٹ نے جاتے جاتے ایک آواز دی، وہ آواز سن کر میرے نبی نے فرمایا آمین۔ اونٹ نے دوسری آواز، چوتھی آواز سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا آمین۔ آمین کہتے ہوئے میرے نبی زاروں قطار رونے لگے، میرے کریم آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا آج تو ہم کچھ عجیب ہی منظر دیکھ رہے ہیں، اتنا تو بتا دیں کہ جانور نے آپ کو کیا کہا؟ نبی نے فرمایا جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا، جب میں نے اونٹ کو آزاد کیا تو اونٹ نے جاتے جاتے مجھے 4 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ آپ کے بھی خوف دور کرے جس طرح آپ نے میرے خوف دور کیے۔ یہ سن کر میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے دوسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دشمن سے ہلاک ہونے سے بچائے، میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے تیسری دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو قحط سے بچائے، میں نے کہا آمین۔ اونٹ نے چوتھی دعا دی، میں آمین کہتے ہوئے رو پڑا۔ اونٹ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھے، وابستہ رکھے۔ یہ سنتے ہی مجھے معراج کا وہ منظر یاد آ گیا، میرے اللہ کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ میرے اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے حبیب آپ کی امت میں اختلافات پائے جائیں گے، آپ کی امت میں لوگ ایک دوسرے کا دل جوڑیں گے نہیں توڑیں گے، جوڑنے والے کم ہوں گے، توڑنے والے زیادہ ہوں گے۔ جو توڑنے والے ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جو جوڑنے والے ہوں گے جو لاکھوں میں سے ایک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔